والتسليم صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد طب القلوب دوائها نور الابصار ضیائها صحت الابدان شفائها. خداوندہ ہماری التجاؤں میں اثر دے دے، رسول پاک کی ہم پر تو شفقت کی نظر دے دے. رکھوں روشن چراغ حیدری کو تا حیات، ہمارے خون کے قطروں میں ایسا ہی اثر دے دے. اللہم فی العافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا محمد والہ وبارک وسلم بحق لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم والفرقان المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین والرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وقال نبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نیک اعمال بنے صاحب ایمان بنے، نیک اعمال بنے صاحب ایمان بنے. ہے مسلمان کو یہ لازم کہ مسلمان بنے. اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. اور عشق شہیدی سے جو تیرا دل داغدار ہوگا، عشق شہیدی سے جو تیرا دل داغدار ہوگا، اجی وہی داغ دل تمہارا شمع مزار ہوگا. وہی داغ دل تمہارا شمع مزار ہوگا. اور حبیبی یا حبیب اللہ، ندیز نے بار یابی یہ کرم نہیں تو کیا ہے. حبیبی یا حبیب اللہ، ندیز نے بار یابی یہ کرم نہیں تو کیا ہے. تیرا کیا بگڑتا اس سے جو یہ دل نثار ہوتا، تیرا کیا بگڑتا اس سے جو یہ دل نثار ہوتا. اور حبیبی یا حبیب اللہ، تیرے ٹھوکروں کی لذت مجھے ہوتی رہتی حاصل. حبیبی یا حبیب اللہ، تیرے ٹھوکروں کی لذت مجھے ہوتی رہتی حاصل. کہیں رہ گزر میں تیری جو میرا مزار ہوتا، کہیں رہ گزر میں تیری جو میرا مزار ہوتا. علماء ملت اسلامیہ، حاضرین بزم، سامعین جلسہ، ناظرین کرام، آج کی اس باضابط و باوقار بزم کا انعقاد جناب شمس الحق صاحب نے جس غرض و غایت کی تحت کیا، ہر آنے والا افراد و اشخاص بخوبی آشنا ہے. ان کے لخت جگر فرزند ارجمند کی ایک عظیم سنت کی ادائیگی ہونے والی ہے، جس کے متعلق مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی مختار صاحب قبلہ مدد اللہ العالی نے بڑے اچھے انداز میں آپ کو بتایا. حضرات، نکاح عظیم سنت ہے، اور عجب اتفاق کہ سنت کی ادائیگی کی خاطر ہم قدم تو بڑھاتے ہیں، لیکن سنت کو سنت کے مطابق نہیں بلکہ طبیعت کے مطابق کرتے ہیں. شریعت کے سانچے میں نہیں ڈالتے بلکہ طبیعت کے سانچے میں ڈالے ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ امید لیے بیٹھتے ہیں کہ ہماری شادی خانہ آبادی کی ضمانت بنے گی. شادی کو خانہ آبادی کی ضمانت بنانی ہے تو علماء کی جماعت کو بلائیں، جس طریقے سے شمس الحق صاحب نے بلایا. شورا کو بلائیں، نعت نبی سنیں، اللہ اللہ کے رسول کا ذکر سنیں. ورنہ آج تو ہمارے یہاں ذرا پیسہ کیا ہوا کہ تھوڑی دیر اسی بس اسٹیج پر نبی کی نعت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ طوفان بدتمیزی کے اللہ کی پناہ. شرم بھی نہیں آتی کہ جس اسٹیج پر نبی کا ذکر ہو، جس اسٹیج پر اللہ اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو، اس کے بعد اس پہ کیا کچھ نہیں ہوتا. اللہ جل شانہ کا احسان عظیم ہے کہ آپ سب کے گلے میں نہ کسی ولی کے غلامی کا پٹا ہے.
کسی نہ کسی اللہ کے ولی سے آپ کی نسبت ہے جو آپ اس فحش کاموں سے بچے ہوئے ہیں، اور امید بھی ہے کہ انشاءاللہ یہ فحش کام یہاں نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت سے یقین ہے۔ رب کا فرمان اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، خالق کائنات پروردگار عالم نے کھلے لفظوں میں اعلان کر دیا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تب تم پر رحم کیا جائے گا، اللہ اس کے رسول کی پیروی کرو تب تم پر فضل کیا جائے گا، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی کے لمحات کو گزارو گے جب ہی تم پر نوازشیں ہوں گی، ورنہ رحم و کرم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی کامرانی ہمارے در کی کنیز بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بوریے پر بیٹھ کر دلوں پر حکومت کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہاں چلیں ہماری کامیابی کا خطبہ پڑھا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ سارا زمانہ ہمارے پیچھے پیچھے چلے، تو ضرورت ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ جب تک ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے رحم و کرم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور تاریخ گواہ ہے نوجوانوں، جب تک ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے ہم نے جہاں بھی اللہ کی رحمت کو آواز دیا اللہ کی مدد ہمارے شامل ہوئی، دریاؤں میں پکارا وہاں اللہ کی مدد پہنچی ہے، صحراؤں میں آواز دیا وہاں اللہ کی مدد نے ہماری رہنمائی کی ہے، بیابانوں میں آواز دیا وہاں اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوئی ہے۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ مسجد کے محراب میں ہم چیخ رہے ہیں ہم پر کرم نہیں کیا جا رہا ہے، غلاف کعبہ تھام کر التجاؤں کی بھیک طلب کر رہے ہیں ہم پر نوازشیں نہیں کی جا رہی ہیں، خطیب میں ہم بیٹھ کر اللہ کے فضل کو پکار رہے ہیں ہم پر کرم نہیں کیا جا رہا، وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا، کبھی سوچا کہ قرآن اعلان کرے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کامیابی مومن کے لیے، کامرانی مومن کے لیے، سربلندی مومن کے لیے، سرخروئی مومن کے لیے، اور آج پوری دنیا میں ہم پریشان نظر آ رہے ہیں، ہم خار نظر آ رہے ہیں، ہم ذلیل نظر آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مجھے کسی اور سے شکایت نہیں ہے، شکایت ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں سے شکایت ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ حضرت علامہ مفتی صاحب قبلہ مدحض اللہ علی نے فرمایا کہ آج تھوڑی سے میں ہم اعتراض آتے ہیں، 5 وقت نماز کیا پڑھا سمجھے کہ ہم سے بڑا کوئی پیر ہے ہی نہیں، ہم نے مجاز بنا لیا ہم سے بڑا کوئی اللہ کا ولی ہے ہی نہیں، جبکہ اپنے اسلاف کی حیات کا ہم جائزہ لیں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں، مریدین ہیں، روئے چلے جا رہے ہیں، ارشاد فرمایا کاش وہ میں ہی ہوتا، کاش وہ میں ہی ہوتا، کاش وہ میں ہی ہوتا۔ مریدین جب خاموش ہوئے مریدوں نے پوچھا سرکار کیا فرما رہے تھے؟ حضرت حسن بصری ارشاد فرما رہے ہیں کہ حدیث نبوی کو میں نے پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک جہنمی جب جہنم سے نکلے گا تو اس کے زبان پر ہوگا یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو، کہتا وہ جہنم سے باہر آئے گا۔ لہٰذا میں یہ دعا کر رہا ہوں کاش وہ میں ہی ہوتا۔ مریدوں نے کہا شیخ طریقت اتنے بڑے اللہ کے ولی، ہزاروں ہزار جس کے ماننے والے، ہزاروں ہزار جس کے فلوور، ہزاروں ہزار جس کے مریدین، اور وہ جہنم سے نکلے گا۔ حضرت حسن بصری نے اشکبار آنکھوں کے ساتھ کہا کہ اے لوگو، ارے اس کے ایمان پر خاتمہ کا یقین ہے جبھی تو وہ جہنم سے نکلے گا، ہمارے تمہارے ایمان پر خاتمہ کی کیا گارنٹی ہے؟ ہمارے تمہارے ایمان پر خاتمے کی کیا گارنٹی ہے؟ اور آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ حضرات گرامی 5 وقت نماز پڑھی سمجھ گئے کہ سب سے بڑے اللہ کے ولی ہم ہی ہو گئے۔ یہ تو اللہ کے فضل پر ہے، اللہ کے کرم پہ ہے، اللہ کی رحمت سے یقین ہے، لیکن کم سے کم استغفار کی کثرت رکھیں، ہم اچھا گمان رکھیں اور اللہ کی رحمت سے یقین رکھیں کہ اللہ خاتمہ ایمان پر کرے گا۔ جب یہ ہوگا کہ خائف ہوں گے، اللہ سے ڈریں گے، اللہ کا خوف ہمارے سینے میں ہوگا، جب ہم ڈریں گے تب استغفار کی کثرت کریں گے۔ مرض کر رہا تھا، بات آگے نکل گئی کہ حضرات گرامی رب نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تب تم پر رحم کیا جائے گا، اللہ اس کے رسول کی پیروی کرو تب تم پر فضل کیا جائے گا، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی کے لمحات کو گزارو تب تم پر نوازشیں کی جائیں گی۔ جب تک ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے رحم و کرم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب تک ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان کے سانچے میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتے ہمیں کامیابی مل ہی نہیں سکتی۔ کامیابی اس کا نام نہیں کہ ہمارے بینک بیلنس
سائلنس ہو جائے. کامیابی اس میں نہیں کہ ایئر کنڈیشن کے مکانوں میں ہم رہنے والے ہو جائیں. کامیابی اس کا نام نہیں کہ ہم ایئر کنڈیشن کی سواریوں پر سوار ہونے لگیں، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ ہمارے قلب میں اللہ کا خوف اور رسول کی محبت ہو. اور جب تک ہم رب سے ڈرتے رہے سب ہم سے ڈر رہے تھے، رسول سے محبت کرتے تھے سب ہم سے محبت کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ ہم نے جہاں بھی اللہ کی رحمت کو آواز دیا اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوئی ہے. علماء کی جماعت موجود ہے، دریاؤں میں آواز دیا وہاں اللہ کی مدد پہنچی ہے، صحراؤں میں آواز دیا وہاں اللہ کی مدد نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، جنگلوں میں آواز دیا وہاں اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوئی ہے. کیا آپ کو تاریخ یاد نہیں؟ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا چونکہ میں نے پہلے ہی سن لیا کہ بس آپ کو ختم کر دینا مختصر وقتوں میں. لہٰذا حضرات گرامی اگر ایک واقعہ بھی گزار نہ کر سکوں تو پھر بات سمجھ میں کہاں سے آئے کہ جہاں بھی ہم نے اللہ کی رحمت کو آواز دیا اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوئی. حضرت عاصم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 500 مسلمانوں کو لے کر چلے قلعہ کو فتح کرنے کے لیے. 39 دن گزر گیا، قلعہ پر اسلامی پرچم نہیں لہرا سکے. کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا. مجاہدین پریشان ہیں کہ بھوکے پیاسے کب تک ہم دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا. لہٰذا تمام مجاہدین رات میں آپس میں مشورہ کرتے کہ اپنے سپہ سالار اعظم کے قریب چلیں، اپنے کمانڈر سے چل کر ملے، کمانڈر تک پیغام پہنچائیں کہ ہمارے کھانے پینے کا کوئی انتظام ہوگا، ہمارے کھانے پینے کے لیے کوئی راستے نکلیں گے، آخر ہم ایسے بھوکے پیاسے کب تک دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں گے. راتوں رات بات طے ہوئی. تمام مجاہدین اسی وقت اٹھے اور سپہ سالار اعظم کے خیمے کے دروازے پر پہنچ گئے. کہا چلیں سپہ سالار اعظم سے چل کر ہم ملیں. جیسے خیمے کے دروازے پر پہنچ رہے ہیں اے نوجوانوں پوری دنیا سو رہی تھی، لیکن مسلمانوں کا کمانڈر، مسلمانوں کا رہبر، مسلمانوں کا پیشوا اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا کر اپنے رب کو منانے میں لگا ہوا تھا، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا ہوا تھا. رات کی تاریکی میں تاریکی کے سناٹے کی سینے کو چیرتے ہوئی آواز آ رہی تھی، میرے معبود میں خطا کار سہی لیکن تو رحمان ہے. اے میرے مولا میں گناہگار سہی لیکن تو فضل کرنے والا ہے. اے میرے مولا میرے خزانے میں کمی ہے لیکن تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اے میرے مولا ہم محتاج ہیں لیکن تو مختار ہے. میرے معبود ہم نے گھر دروازہ آرام آشائش اپنی دولت ثروت کی خاطر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ تیرے نبی کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کی خاطر ہم گھر سے دور ہوئے ہیں، تیرے نبی کا پیغام لے کر آئے ہیں. میرے مولا عزت تیرے ہاتھ میں ہے. میرے معبود ہم سب کی آبرو رکھ لے. التجاؤں کی بھیک طلب کر رہے تھے، پوری دنیا سو رہی تھی. مسلمانوں کا کمانڈر اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا ہوا تھا. حضرت تمام صحابہ کرام حضرت عاصم ابن عمر کے دروازے پر کھڑے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اندازہ ہو گیا کہ دروازے پر لوگ ہیں. حضرت عاصم ابن عمر سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، دعا سے فارغ ہوتے ہیں. اس کے بعد پردے کو ہٹایا. جب پردے کو ہٹایا دیکھا تمام مجاہدین دروازے پر کھڑے ہیں. پوچھا رات کی تاریکی میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجاہدین نے کہا کہ سرکار آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، آج کئی دن سے ہم لوگ بھوکے پیاسے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. سرکار ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے کمانڈر ہیں، ہمارے پیشوا ہیں. سرکار ہمارے کھانے پینے کا کوئی انتظام ہوگا، ہمارے لیے کچھ انتظام کریں گے؟ حضرت عاصم ابن عمر نے سوال کیا کیا تمہارے خزانے میں کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا حضور خزانہ خالی ہو گیا ہے؟ ہمارے خزانے میں کچھ بھی نہیں ہے. کیا مسکراتے ہوئے جواب دیا کتنا اطمینان ہے، کتنا سکون ہے. مسکراتے ہوئے 500 مسلمانوں سے جواب دے رہے ہیں کہ ایک کلمہ کے پڑھنے والوں، ارے تمہارے خزانے میں کمی ہے لیکن ہمارے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. رب کی بنائی ہوئی دنیا بہت بڑی ہے. نماز صبح سے فارغ ہونے کے بعد جنگل کی طرف نکلوں گا اور دشمنوں کی بکریوں کو ہکا کر لاؤں گا، ذبح کروں گا، سکھ لگاؤں گا، تازہ دم ہوں گے، پھر جہاد کے لیے نکل پڑیں گے. کتنا سکون تھا، کتنا اطمینان تھا اپنے رب پر. رات کی تاریکی دور ہوئی، صبح کا نور طلوع ہوا. نماز صبح سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عاصم ابن عمر جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں. پورے دن صحرا نوردی کرتے رہے، جنگل گھومتے رہے. مسلمانوں بکری تو بکری کا ایک بچہ بھی ہاتھ نہیں آیا. نوجوانوں بات دل ناخواستہ حضرت عاصم ابن عمر پلٹے کہ خیمہ کی طرف چلیں. چند قدم آگے بڑھے ہیں، پیچھے سے آواز آتی ہے عاصم ابن عمر کہاں جا رہے ہیں؟
حضرت عاصم پیچھے پلٹتے ہیں کہ آواز آ کہاں سے رہی ہے، لیکن آواز ملی، آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت عاصم سے دل نے آواز دی، عاصم دن بھر بکری کے چکر میں گھومتے رہے، تمہارے دل کی آواز کانوں تک گئی ہے، کوئی آواز نہیں دے رہا، آگے چلو۔ حضرت عاصم ابن عمر پھر آگے بڑھے، چند قدم آگے جاتے ہیں، پھر وہی آواز آتی ہے، عاصم ابن عمر مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ عاصم تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ ارے خیمے کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ پلٹو، اللہ کی رحمت تمہیں آواز دے رہی ہے۔ حضرت عاصم ابن عمر پلٹے، آواز آئی پہاڑی کے پیچھے چلے آؤ۔ حضرت عاصم ابن عمر پہاڑی کے پیچھے گئے، جیسے پہاڑی کے پیچھے پہنچ رہے ہیں دیکھا بہت ساری بکریاں دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہیں۔ حضرت عاصم ابن عمر پریشان ہیں، یا اللہ یہ آواز کہاں سے، یہ بکریاں کیسی ہیں؟ یہاں تک کہ وہ بکریاں دوڑتی ہوئی حضرت عاصم ابن عمر کے قدموں میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ رب قدیر نے بکریوں کو قوت گویائی عطا فرمائی، بکریاں انسانی آواز میں آواز دے رہی ہیں، اے عاصم ابن عمر تم 500 انسانوں کو لے کر اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے نکل پڑے ہو، ہم تمہارے دشمنوں کی بکریاں ہیں، ہم رات کی تاریکی کا انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے مالک اپنے اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلے جائیں تو ہم ساری بکریاں تم مسلمانوں کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، لہٰذا ہم ساری بکریاں آئے ہیں، ہم سارے آئے ہیں، اور آنے کے بعد تم اپنے ساتھ لے چلو، ہم سب تم پر مر مٹنا چاہتے ہیں، سب تم پر قربان ہونا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور نبیل ملت، سبحان اللہ۔ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ ہماری شان تھی، لیکن کب؟ جب اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول کے مصداق بنے رہے، جب تک ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے، کسی مائی کے لال کے اندر ہمت نہیں تھی جو ہماری نگاہوں سے نگاہیں ملا لے۔ ہم نے بوریے پر بیٹھ کر دلوں پر حکومت کیا ہے، ہم تنہا ہو کر ہزاروں پر بھاری رہے ہیں، ہم جہاں جا رہے تھے ہماری کامیابی کا خطبہ پڑھا جا رہا تھا، ہمارے نام سے سارے زمانے میں لرزہ پیدا ہوتا تھا۔ کون سی طاقت تھی، کون سی دولت ہمارے پاس تھی؟ ہم فقیری کی زندگی گزارتے تھے، ایک وقت کھاتے تھے، ہفتوں کھانے کو نہیں ملتا تھا، لیکن جہاں بھی چل دیتے تھے زمانہ ہمارے پیچھے ہو جاتا تھا۔ کون سی دولت ہمارے پاس تھی مسلمانوں؟ ایک اللہ کا خوف تھا، دوسرا رسول کی محبت تھی، اور جب یہ دو سرمایہ ہمارے ہاتھ آ گیا پوری دنیا میں ہماری حکومت تھی، لیکن آج ساری دولت ہمارے ہاتھ آ گئی، اللہ کا خوف ہمارے سینے سے نکل گیا، رسول کی محبت ہمارے قلب سے نکل گئی۔ محبت تو کہتے ہیں سب، محبت کی خاطر جگر چاہیے۔ اگر ہم رسول سے محبت کرنے والے ہیں تو رسول کی حیات کو اپنے لیے مشعل راہ اور چراغ ہدایت بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا خوف اپنے سینے میں پیدا کرے، زندگی کے تمام امور میں اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول لعلکم ترحمون، تمام آغوش مادر سے آغوش لحد تک، شادی ہو، بیاہ ہو، عقیقہ ہو، ختنہ ہو، لین ہو، دین ہو، ہر موقع پر ہمیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، وہی زندگی ہماری شاندار ہوگی۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس تقریب سعید کے لیے بھائی شمس الحق صاحب اپنے قدم کو آگے بڑھائے ہیں، رب قدیر نے توفیق مرحمت فرمائے کہ یہ شادی سنت کے مطابق کریں، اور یہ شادی سادی کریں، سادگی کے ساتھ کریں۔ اللہ رب قدیر ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے، دونوں گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، دونوں گھروں میں اتفاق و اتحاد کو قائم رکھے، یہ تقریب سعید بحسن خوبی انجام پذیر فرمائے۔ بچے رب قدیر اس کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے دولہا دلہن کو ناہید دو، یہ دعا یہ خوشی ان کی دائم رہے خدا۔ پروردگار عالم انہیں نیک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جو لوگ اس بزم میں حاضر آئے ہیں اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے، جو بے نمازی ہیں اللہ سب کو نمازی کر دے، جو نمازی ان کے نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے اور ہمارے علماء کی علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کا ظاہر اور باطن ایک کر دے، ہم سب کے قلب میں اپنا خوف، اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے۔ اتنا ضرور کر مسلمانوں، رب نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تب تم پر رحم کیا جائے گا، ورنہ رحم و کرم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو نوجوانوں آج کی اس بزم میں عہد کر کے اٹھیں کہ جو نماز نہیں پڑھیں انشاءاللہ وہ نماز پڑھیں گے، پیشانی جو سجدہ کے لیے تڑپ رہی ہے عشق رسول کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جھکاتے ہوئے چلیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا، مسجدوں کو بھرے گا اللہ ہمارے گھروں کو بھرے گا، مسجدوں کو بھریں گے اللہ ہمارے گھروں کو بھرے گا۔ ہم میں سے ہر چھوٹا اپنے بڑے کی عزت کرے اور ہر بڑا اپنے چھوٹے کو شفقت اور محبت کی نگاہ سے دیکھے، ایک دوسرا دوسرے کے درد کا درما بن جائے، ایک دوسرا دوسرے کے زخم کا مرہم بنے، ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کے حق کو ادا کرتے ہوئے نظر آئے۔ ہم اپنے علماء کی عزت کریں،
کریں، ائمہ کی عزت کریں اور بزرگوں کی عزت کریں، چاہے جس سلسلے کا ہو، جو بھی ہو، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ ضرورت ہی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی عزت کریں۔ پروردگار ہمیں بھی توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم ڈریں تو رب سے ڈریں اور محبت کریں تو اللہ کے رسول سے۔ حق بولنے کی صلاحیت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اس آیت مقدسہ پورے قرآن کا نزول اس رسول پر ہوا جب وہ رحمت والے آقا عالم بطون سے عالم ظہور میں تشریف لائے۔ 70,000 ملائکہ بارگاہ مصطفیٰ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کر رہے تھے، لہٰذا یہ ہم بھی کھڑے ہو کر اپنے آقا کی بارگاہ میں